پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 14 سال بعد براہ راست فضائی رابطہ بحال۔ ومان بنگلہ دیش ایئر لائن کی پہلی براہ راست پرواز ڈھاکہ سے کراچی پہنچ گئی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیارے کو واٹر سیلیوٹ پیش کیا گیا۔ طیارے میں 149 مسافر سوار تھے۔ گورنر سندھ کامران خان تیسوری نے خوش آمدید کہا۔ ایئرپورٹ پر کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی۔ گورنر کا کہنا تھا سازشیں ناکام اور دوریاں ختم ہو گئیں۔ بنگلہ دیش کے عوام کے سامنے بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کی محبت کا سلسلہ روابط میں بدلے گا۔ یہ سفر محبت، امن اور تجارت کا ذریعہ بنے گا۔ دونوں ممالک کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کا متحد ہونا بھارت کے منہ پر تماچا ہے۔ دونوں ممالک مل کر بھارت کا مقابلہ کریں گے۔ براہ راست پروازوں کی بحالی دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم سنگ میل قرار۔ افسروں جواب دو، خون کا حساب دو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شدید غصے میں بڑے افسران پر برس پڑی۔ لاہور میں ماں بیٹی کی المناک موت پر پہلے بریفنگ لی، پھر تیکھے سوالوں کے ساتھ کلاس لی۔ کہا اس غفلت اور قتل میں زیادہ فرق نہیں۔ اگر یہ میری یا آپ کی بیٹی ہوتی تو سارا سسٹم ہل کر رہ جاتا۔ کمشنر، ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنر، ایل ڈی اے اور باسا سب ذمہ دار ہیں۔ خاتون کی لاش 3 کلومیٹر دور ملی اور کہہ دیا گیا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ سیف سٹی کیمرے میں کیوں نہیں دیکھا؟ سیف سٹی کے سربراہ احسن میری کال پر گئے اور دیکھا۔ آپ کی نااہلی سے ماں اور بیٹی مر گئی۔ ہر سطح پر مجرمانہ غفلت ہوئی۔ خاتون کے شوہر کو ہمدردی کے بجائے تھانے لے گئے۔ کیا کام بند ہونے کے بعد مین ہول کو کسی کے مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے گا؟ اے سی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ واقعے کی جگہ کبھی گئے ہی نہیں۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد حسین کو گرفتار نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ برہم۔ کہا اب مزید آپ کس غفلت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کانٹریکٹر سے 1 کروڑ روپے لے کر لواحقین کو دیے جائیں۔ لاہور میں جعلی قرار دیے گئے واقعے کی لاشیں مل گئیں۔ ماں بیٹی کا گٹر میں گرنا انتظامیہ نے فیک قرار دیا۔ ماں بیٹی کو بچانے کے بجائے خاتون کا شوہر گرفتار کر لیا۔ لاپتہ ہونے والی 10 ماہ کی ردا کی لاش 17 گھنٹے بعد برآمد۔ ماں کی لاش گزشتہ رات ہی آؤٹ فال روڈ سے برآمد کی گئی تھی۔ شورکوٹ کی سعدیہ بیٹی کو لے کر داتا دربار آئی تھی۔ واقعے سے پہلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ورثہ نے ماں بیٹی کی موت کا ذمہ دار انتظامیہ کو ٹھہرا دیا۔ کہا پولیس نے ہم پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔ ریسکیو آپریشن جاری رہتا تو دونوں کی زندگیاں بچ جاتی۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو، سیفٹی انچارج دانیال، سائٹ انچارج احمد نواز کو پولیس نے دھر لیا۔ ماں بیٹی کی موت کا مقدمہ دفعہ 322 کے تحت درج کیا گیا۔ اپنی کوتاہی ماننے میں، معافی مانگنے میں کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ میرے سے یقیناً یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ جو انتظامیہ جھوٹ بول رہی تھی جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا میرا گناہ بنا، اور اس گناہ کے لیے میں ہر طرح کی سزا کے لیے تیار تھی۔ اگر میری ریزگنیشن سے جو ہے وہ انصاف مل سکتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بھاٹی گیٹ واقعے پر وزیر اطلاعات پنجاب کی معذرت۔ کہا افسوسناک واقعے پر دکھی اور شرمندہ ہوں۔ انتظامیہ نے غلطی چھپانے کے لیے غلط حقائق شیئر کیے۔ وزیر اعلیٰ نے غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپایا نہیں، ذمہ داران کو گرفتار کرایا۔ پنجاب میں انسانی جان کے ضیاع کی کوئی معافی نہیں۔ میں ذاتی طور پر بھی بہت شرمندہ اور معافی کی طلبگار ہوں۔ انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا۔ استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار تھی۔ وزیر اعلیٰ کا حکم تھا، میری غلطی نہیں۔ سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان۔ سندھ حکومت نے اپوزیشن کا مطالبہ مان لیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا۔ عدالتی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ حاضر سروس جج کے ذریعے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالتی تحقیقات کا فیصلہ کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہیں کیا۔ انکوائری مزید شفاف بنا رہے ہیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تحقیقات کے بعد ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں غفلت برتنے والے بڑے افسر معطل کر دیے گئے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہائیڈرن انچارج، چیف انجینئر بلک واٹر بورڈ، سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروس، ڈائریکٹر اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس جنوبی کی معطلی۔ شرجیل میمن نے کہا کمشنر اور کراچی پولیس چیف کی رپورٹ کی روشنی میں فیصلے ہوئے۔ پولیس گل پلازا کی انتظامیہ کو بھی شامل تفتیش کرے گی۔
عمارت کی غیر قانونی لیز دینے والوں سے بھی تفتیش ہوگی۔ ماضی کے میڑ نے آنکھیں بند کر کے گل پلازا کی لیز دی، اینٹی کرپشن کو لیز میں بے ضابطگیوں پر کارروائی کی ہدایت کر دی۔ گل پلازا میں آگ کیسے لگی؟ تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ دکان نمبر 193 گراؤنڈ فلور پر ماچس جلانے سے مصنوعی پھولوں میں آگ بھڑکی۔ آتش گیر سامان کے باعث آگ تیزی سے پھیلی۔ سیڑھیوں اور راستوں میں دھواں بھرنے سے متعدد افراد پھنس گئے۔ عمارت کے ڈیزائن نے آگ کو تیزی سے پھیلنے میں مدد دی۔ رپورٹ کے مطابق آگ لگنے کے ابتدائی لمحات میں عمارت سے بر وقت اطلاع نہیں دی گئی۔ پہلا فائر ٹینڈر 10:34 پر پہنچا تو آگ میزنین سے اوپر تک پھیل چکی تھی۔ پانی جلد ختم ہونے سے آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ تقریباً 11:53 کے بعد ہائیڈرنٹ سے باقاعدہ پانی ملنا شروع ہوا۔ شدید آگ بجھانے کے لیے وسائل ناکافی تھے۔ ریسکیو 1122 کے پاس بھاری آگ کے لیے درکار جدید آلات ہی موجود نہیں تھے۔ میزنین فلور پر متعدد افراد پھنسے رہے۔ بر وقت کٹنگ ٹولز نہ ہونے سے لوہے کی گریلز کاٹنے میں تاخیر ہوئی۔ فوٹیجز کے مطابق ابتدائی منٹوں میں کئی افراد بغیر کسی منظم انخلا کے عمارت سے نکلتے نظر آئے۔ میزنین فلور میں پھنسے افراد کی جھلک ملی۔ دھواں تیزی سے پھیلا اور نکلنے کے راستے محدود تھے۔ اور اگر اس پہ سوال اٹھنے لگیں گے تو ہم ان شقوں کے آئین میں موجودگی پہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ جس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا، جس کا مطالبہ کرنا اگر غداری ہے تو ایسی چیزیں کیوں آئین میں درج ہیں جو غداری کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایم کیو ایم کا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ غیر آئینی نہیں، مطالبہ غداری ہے تو آئین سے ایسی شک نکال دیں۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایم کیو ایم کا مطالبہ آئین کے مطابق ہے، وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ کراچی طویل عرصے تک حکمرانوں کی ترجیحات میں پیچھے رہا۔ کراچی نے ہمیشہ پاکستان بنانے اور چلانے کا وعدہ نبھایا ہے۔ کراچی نے ثابت کیا کہ عوام اپنا حق خود حاصل کر سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے گل پلازا کے متاثرہ دکانداروں کے لیے ٹیکس ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طہا احمد کا چیئرمین ایف بی آر کو خط، کہا تاجروں کا کاروبار اور ریکارڈ مکمل تباہ ہو چکا، دکانداروں کو انکم، سیلز اور دیگر وفاقی ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے، جرمانے، سرچارجز اور ڈیفالٹ پینلٹیز بھی معاف کرنے کی درخواست۔ پی آئی اے نجکاری کی ٹرانزیکشن سے متعلق دستخط کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا پی آئی اے کی نجکاری کا عمل آج شاندار انجام کو پہنچا ہے۔ عارف حبیب اور ان کی ٹیم کا پاکستان کی صنعتی ترقی میں نمایاں کردار ہے۔ عارف حبیب نے تقریب سے خطاب میں کہا بہت جلد بڑی تبدیلی نظر آئے گی، کنٹرول ملتے ہی دن رات کام کریں گے، وزیر اعظم کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، سرحدوں کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھاولپور گیریجن میں گفتگو، خیرپور آمیہ والی میں جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا، کہا جنگ کی نوعیت تیزی سے بدل رہی ہے، مستقبل کے میدان جنگ کے تقاضوں کے لیے ہر سطح پر اعلیٰ درجے کی تیاری ناگزیر ہے۔ مسلح افواج مختلف شعبوں میں بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہیں، ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے ذہنی تبدیلی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشقوں میں ڈرونز، جدید نگرانی کے آلات، الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور تیاریوں کو سراہا۔ روہی اسکلز لرننگ ہب اور آرمی پبلک اسکول عباسیہ کیمپس کا افتتاح کیا، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی، شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی پیمز میں طبی معائنے کی تصدیق کر دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو ہفتے کی شب پیمز لے جایا گیا، آنکھوں کا معائنہ کیا گیا، وہ بالکل صحت مند ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان گزشتہ روز تک ان خبروں کی تردید کرتے رہے، بیماری اور ہسپتال منتقلی کی خبروں کو جعلی قرار دیا تھا، کہا علاج کی ضرورت ہوتی تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے امن کے فروغ کے لیے پائیدار مذاکرات اور سفارتی تبادلہ خیال کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کا مشاورتی عمل برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی بدلتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا بات چیت اور سفارت کاری ہی واحد حل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا، بین الاقوامی استحکام فورس میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا فلسطین پر ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، خلوص نیت سے غزہ امن بورڈ میں شامل ہوئے جس کا مقصد غزہ میں امن کا قیام ہے۔ ایران سے متعلق سوال پر کہا پاکستان طاقت کے استعمال کا مخالف ہے، سفارتکاری ہی تمام مسائل کا حل ہے، خطہ کسی بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایران میں بیرونی مداخلت اور پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کا معاملہ پی سی بی اور متعلقہ اداروں کا ہے۔ ماضی میں کرکٹ کے حوالے سے رائے مانگے جانے پر دفتر خارجہ اپنی رائے دیتا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بیماری کو چھپایا گیا، فیملی کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی، ذاتی مولج کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں بانی کی زندگی کے ساتھ مذاق برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بانی کی فیملی، پارٹی اور وکلا کی ملاقات ضروری ہے، ملاقات سے حالات کو مزید سنگین ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے سے گفتگو میں کہا 5 دن اس جعلی حکومت نے جھوٹ بولا، بانی کی صحت سے متعلق خاندان کو بے خبر رکھا گیا، بانی کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، ہمیں انتہائی تشویش ہے، ہم تمام ایم پی ایز ایم این ایز کو اڈیالہ جیل بلا رہے ہیں، عدالتی فیصلوں کے باوجود ہماری ملاقات نہیں کرائی جائے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات، پی ٹی آئی ایم پی اے ڈاکٹر امجد علی کی الیکشن کمیشن میں طلبی، نااہلی سے متعلق کیس 3 فروری کو سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر امجد علی کو نوٹس جاری کر دیا، ذاتی طور پر یا وکیل کے ذریعے پیشی لازمی قرار۔ ڈاکٹر امجد کو گوشواروں میں مبینہ تضاد پر نوٹس جاری کیا گیا۔ 7 سال اور 7 میچز کا انتظار ختم، پاکستان نے 2018 کے بعد آسٹریلیا کو T20 میں پہلی شکست دے دی۔ پہلے T20 میں گرین شرٹس 22 رن سے کامیاب، 169 رنز کے تعاقب میں کینگروز 8 وکٹس پر 146 رنز بنا سکے۔ ابرار احمد اور سائم ایوب کی 2 وکٹیں، بابر اعظم کے 3 شاندار کیچ۔ قذافی اسٹیڈیم میں قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 168 رنز بنائے۔ سائم 40 اور کپتان سلمان 39 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ سائم شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے ہیرو قرار۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی آسٹریلوی ہائی کمشنر کے ہمراہ اسٹیڈیم آمد، میچ کے بعد کھلاڑیوں سے ملاقات کر کے مبارکباد دی۔ 3 میچز کی سیریز کا دوسرا مقابلہ ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ کراچی کے آئی سی آئی پل پر خوفناک ٹریفک حادثہ، ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد جاں بحق۔ جاں بحق افراد کی شناخت گلفام اور عامر کے نام سے ہوئی۔ گلفام سے پولیس کانسٹیبل کا کارڈ ملا، ڈسٹرکٹ سٹی میں تعینات تھا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہوا جسے بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی شاہ فیصل کالونی میں اسکول وین میں آگ لگ گئی، شہریوں نے بچوں کو ریسکیو کیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق کئی بچے جھلس گئے، چہرے اور بازو متاثر ہوئے، عمر 6 سے 12 سال کے درمیان ہے۔ ایس ایس پی کا کہنا ہے تمام بچے محفوظ ہیں۔ وزیر اعظم سے یورپی یونین کے پاکستان میں سفیر کی ملاقات، شہباز شریف نے کہا پاکستان یورپی یونین کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تجارتی تعلقات کے لیے پرعزم ہے۔ جی ایس پی پلس کے تحت تجارت کے فروغ پر قریبی تعاون ناگزیر ہے۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم کیا گیا۔
پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمان سنبھال لی۔ سعودی شاہی بحری فورسز کے کموڈور فہد الجوید نے کمان کموڈور محمد یاسر طاہر کے حوالے کی۔ تقریب کمبائنڈ میری ٹائم فورسز ہیڈ کوارٹرز بحرین میں ہوئی۔ پاکستان نیوی کا علاقائی بحری سلامتی کے لیے عزم کا اعادہ۔ کموڈور محمد یاسر طاہر کا غیر قانونی بحری سرگرمیوں کے خلاف مؤثر کارروائی کا اعلان۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ کی اینٹی نارکوٹکس کارروائیاں علاقائی امن کے لیے اہم سنگ مین ہیں۔ DGISPR کی جامع کراچی میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلباء اور اساتذہ نے عزم ظاہر کیا کہ عوام اور مسلح افواج قومی سلامتی کے خلاف ہر سازش کا متحد ہو کر مقابلہ کریں گے۔ اساتذہ نے کہا بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرے میں انتشار کا باعث بنتا ہے۔ پاک فوج کا تعلیمی اداروں سے رابطہ نوجوانوں کے اعتماد اور قومی سوچ میں اضافہ کرتا ہے۔ طلباء نے کہا سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنائیں گے۔ سکھ فار جسٹس کی بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے $1 ارب کی پیشکش۔ گرپتونت سنگھ کا بورڈ آف پیس کے تحت خالستان ریفرینڈم پر مذاکرات کا مطالبہ۔ کہا بھارت کے زیر قبضہ پنجاب جنوبی ایشیا کا گرین لینڈ ہے۔ مودی سرکار پنجاب میں جبر، گرفتاریاں اور جعلی مقابلے کروا رہی ہے۔ ٹرمپ مودی سرکار کو مذاکرات پر آمادہ کریں اور ریفرینڈم کی اجازت دلائیں۔ گرپتونت سنگھ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے امن اقدام کو تاریخی قدم قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امن کے ویژن پر مبارکباد دی۔ مذاکرات اور دفاع دونوں کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید نے امریکی صدر کے بیان پر سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ کہا دباؤ ڈالا گیا تو ایران اپنا دفاع کرے گا، ایسا رد عمل دے گا جو پہلے کبھی نہیں دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات غیر ذمہ دارانہ، اشتعال انگیز ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران میں رجیم چینج وینزویلا سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا سپریم کمانڈر کو ہٹایا گیا تو کون اقتدار سنبھالے گا۔ ایرانی حکومت پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے ایرانی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ایران کی موجودہ حکومت کے پاس حکمرانی کا کوئی اخلاقی یا سیاسی جواز باقی نہیں رہا۔ برطانوی وزیر اعظم نے چین کو عالمی سطح پر اہم کھلاڑی قرار دے دیا۔ کیئر سٹارمر کی بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ چین سے بہتر تعلقات کے معاشی فوائد پر زور دیا۔ کہا دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے منتظر ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم سنجیدہ تعلقات قائم کریں۔ شی جن پنگ نے کہا اچھی چیزیں اکثر وقت اور محنت مانگتی ہیں۔ ہمیں طویل مدتی نقطہ نظر اختیار کرنا چاہیے، اختلافات سے آگے بڑھنا چاہیے اور باہمی احترام کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ہٹو بچوں کا شور نہ پروٹوکول کا زور۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر چین میں سفارتی مصروفیات سے ہٹ کر عوامی رنگ میں نظر آئے۔ بیجنگ کے معروف ریسٹورانٹ میں وزیر اعظم شہریوں میں گھل مل گئے۔ شہریوں نے سیلفیاں بھی بنوائیں۔ عملے کی جانب سے پیش کیے گئے تحائف کو خوش دلی سے قبول کیا۔ پاکستان کا علی اکبر فرانس کا قومی ہیرو بن گیا۔ پیرس میں نصف صدی سے اخبار بیچنے والے پاکستانی کو فرانس کا اعلیٰ سول ایوارڈ مل گیا۔ صدر میخواں نے علی اکبر کے سینے پر نائٹ آف دی گرینڈ آرڈر آف میرٹ سجایا۔ صدر میخواں نے علی اکبر کو پیرس کی آواز قرار دیا۔ کہا ہمیں فخر ہے کہ آپ فرانسیسی ہیں۔ علی اکبر 1973 میں راولپنڈی سے پیرس گئے۔ اعزاز ملنے پر کہا ایک عام سا انسان ہوں، لوگوں کی محبت اور صدر کی پذیرائی پر بے حد خوش ہوں۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ۔ فی تولہ سونا 21,200 روپے مہنگا ہو کر 5,72,862 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 18,175 روپے بڑھ کر 4,91,136 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $212 اضافے سے $5,505 کا ہو گیا۔ کراچی صرافہ بازار میں چاندی کی 16,500 روپے فی تولہ پر ٹریڈنگ جاری۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد موسم شدید سرد، حسین وادیوں پر سفیدی چھا گئی۔
ستور میں درجہ حرارت -9، کالام -8 اور اسکردو میں -9 ڈگری تک گر گیا۔ بٹگرام میں برف باری نے ہر شے منجمد کر دی، آمد و رفت مشکل، متعدد مقامات پر کھمبے گر گئے، بجلی کی فراہمی معطل، راستوں کی بحالی کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ شانگلہ میں برف باری کے بعد بشام سوات روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ بنیر کے سیاحتی مقامات پر برف باری کے بعد علاقے نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ امریکہ کے وسطی اور مشرقی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، ہائپوتھرمیا اور دل کا دورہ پڑنے سے ہلاکتیں 70 ہو گئیں۔ معمولات زندگی منجمد، شکاگو میں درجہ حرارت -14 اور کلیولینڈ میں -11 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹینیسی اور مسیسپی میں 1 لاکھ صارفین بجلی سے محروم۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں بھی شدید برف باری، بعض علاقوں میں 50 سینٹی میٹر تک برف پڑ چکی۔ ٹریفک کی روانی میں مشکلات، فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ برف باری کا سلسلہ پورے ہفتے جاری رہنے کی پیشگوئی۔ اور اپنے والد اور لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے والی صوفی مولنا آسٹریلوی خواتین کرکٹ ٹیم کی نئی کپتان مقرر۔ آل راؤنڈر نے کلب کرکٹ میں والد مارک کے ساتھ 170 رنز کی شراکت بنائی تھی۔ فروری میں بھارت کے خلاف T20 ٹیم کی کمان سنبھالیں گی۔